بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوں تو اللہ رب العزت نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، مگر بعض روایات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے مخصوص جانور بھی گزرے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ناظرین، کون سے 10 جانور کس وجہ سے اور کیوں جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو جنت میں داخل کیے جانے والے 10 جانوروں کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی القصوہ۔ ناظرین، قصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی کہ جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ یہی وہ اونٹنی بھی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت ہے، جسے جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک سفید لو نصب ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور کل بروز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ اپنی اسی اونٹنی القصوہ پر سوار ہوں گے۔ یوں آپ سے نسبت کی وجہ سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا جانور القصوہ اونٹنی ہوگی۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ ناظرین، ناقۃ اللہ کا معنی ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ہے۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے۔ ناقۃ اللہ کی اضافت سے مراد شرف و عزت ہے، جیسا کہ مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی معجزہ و نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ روایات کے مطابق وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور وہ سب کے سامنے ایک پہاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ قوم نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو باہر آ کر بچہ پیدا کرے، تو اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا، مگر قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے 2 فرشتے تشریف لائے، اور وہ دونوں انسانوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا حکم سنایا۔ چونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں بطور مہمان آئے تھے، اس لیے ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچھڑا ذبح کیا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ ناظرین، اس بچڑے کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا وہاں نازل فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ مینڈھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے بھیجا گیا تھا، وہ چونکہ آیا بھی جنت سے تھا، اسی لیے وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 5، موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ ناظرین، اس گائے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔
سورہ بقرہ اسی گائے کے نام پر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کو کہا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لاش پر مارا گیا۔ اس شخص نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ ناظرین، جو مخصوص گائے ذبح کی گئی تھی وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کا بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ اگر کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھ گیا ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا، لگتا ہے کوئی غلام اپنی قوم سے بھاگا ہوا ہے، اسے سمندر میں ڈال دو۔ قرا ڈالا گیا تو 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ آپ کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نگل لو اور یہ تمہاری خوراک نہیں، اسے اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لو۔ روایات کے مطابق آپ اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا ہوا ہے، مگر جس مچھلی نے آپ کو پیٹ میں محفوظ رکھا اس مچھلی کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کی جائے گی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ آپ کو بخت نصر نے قید کر لیا۔ جب آپ بخت نصر کی قید سے واپس اپنے ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کا اور آپ کے گدھے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اس گدھے کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ ناظرین، اس چونٹی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس چونٹی کے حوالے سے پوری سورہ نمل نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں چونٹیوں کا بل تھا۔ چونٹیوں کے سردار نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کچل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے، اس چونٹی کو ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام کیا۔ اس چونٹی نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا۔ وہ کلام قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، اس چونٹی کی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم اور حکمران تھے اور آپ کا حکم تمام انسانوں بلکہ چرند پرند پر بھی چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا، جو آپ کے ساتھ چلتا تھا اور جہاں بھی آپ جاتے تھے وہ پانی تلاش کیا کرتا تھا۔ اس ہدہد کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول اور نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ ناظرین، اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے بہت سی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اصحاب کہف جب دقیانوس سے بھاگ کر دوسرے ملک گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف نے کافی کوشش کی کہ وہ کتا ان کا ساتھ چھوڑ دے، مگر اس کتے نے اصحاب کہف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ کتا بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، مگر وہ کتا خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس غار میں وہ سوئے رہے وہ کتا اس غار کے دہانے پر سو گیا، اور ان اصحاب کہف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اس کتے کو تاریخ میں کافی مقام حاصل ہے، اور اس کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ کتا بھی کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، جنت میں داخل کیے جانے والے جانوروں کے حوالے سے
کسی بھی حدیث یا مستند دلیل کے ساتھ یہ بات موجود نہیں کہ واقعی یہ سب جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے، بلکہ روایات کو جوڑ کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بعض جانور، جیسا کہ 10 جانور جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، ان کو کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔